میرا نام احمد علی خان ہے. میں ریسرچ کرنے کے بعد اور بہت سارا ڈیٹا آپ کے پاس لایا ہوں, 2 اور کمپنیز کا اور بایوکاٹ کے نتیجے بھی. لیکن پہلے ایک ضروری اعلان, پورے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر جو ہے وہ میری ریچ بالکل ختم ہو چکی ہے. ایکس کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر میں ویڈیوز لگاتا ہوں, آپ پلیز فالو کریں. اور جس بندے نے میری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے لگانی ہے وہ بے شک لگائے, کٹ کر کے لگانی ہے, پوری لگانی ہے. جو بھی اس سے پیسے بنتے ہیں وہ آپ کے میری طرف سے, نہ پہلے کبھی کاپی رائٹ اسٹرائک آئی تھی نہ کبھی آئے گی. مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ مزدوری کر رہا ہوں, میں اپنے پیسے خود کما لیتا ہوں. لیکن ان کو گولی نہیں چلانی چاہیے تھی, فوجیوں کو گولی نہیں چلانی چاہیے تھی. بائیکاٹ کے نتائج آنا سٹارٹ ہو گئے خواتین و حضرات. اسٹاک مارکیٹ کے اندر فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ, یہ بالکل تازہ ڈیٹا ہے, ابھی 1-2 دن پرانا, 10% اسٹاک اس کے نیچے ہوئے. فوجی فرٹیلائزر کمپنی 10.5%, 10.5% کے آس پاس. فوجی فوڈز کے 6.5%, فوجی سیمنٹ کے تقریباً 8.5% اور ماڑی پیٹرولیم کے 19% اسٹاک نیچے ہیں. لیکن اس کے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کے اندر یہ پورا زور لگا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ اس کو واپس بھی اٹھائیں گے اور پھر اپنے ٹاؤٹ صحافیوں سے پروپیگنڈا بھی کروائیں گے. اگلا ولاگ میں اسٹاک مارکیٹ پہ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا یہ گورکھ دھندا چلتا کیسے ہے اسٹاک مارکیٹ کا, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اٹک فیول والوں نے موٹر وے کے اوپر انہوں نے لگا دیے کہ جی فیول 2 روپے سستا, جہاں فیول ہو سستا چنو وہی رستہ. تم نے گولی چلائی ہے, ہم بند دیں گے انشاءاللہ تمہارا بستہ, اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اٹک فیول یا کوئی بھی فیول کمپنی جو ہے وہ 2 روپے سستا سیل لگا رہی ہے. کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ 10 لیٹر یا اس سے زیادہ فیول بھروائیں تو براڈ وے پیزا کا واؤچر لے لیں. آپ نے براڈ وے پیزا کے اوپر بھی ویسی لعنت کرنی ہے, جہاں جہاں پہ بھی یہ ہے اس کے اوپر بھی لعنت کرنی ہے. ابھی میں 2 کمپنیز کا ڈیٹا آپ کے پاس لایا ہوں, ایک ہے CSD اور دوسری ہے عسکری بینک لمیٹڈ. عسکری بینک جو ہے وہ فوجی گروپ کا حصہ ہے, لیکن یہ CSD جو ہے یہ پرائیویٹ کا ہے, تو انہی کی کمپنی, لیکن یہ پرائیویٹ کے زمرے میں آتی ہے. کورٹس نے اسے پرائیویٹ کہا ہوا کیونکہ CSD بنی تھی اوریجنلی برٹش راج نے بنائی تھی 1913 میں فوجیوں کے لیے, ٹھیک ہے. 1947 کے بعد کیونکہ یہ راج کے فوجی تھی تو انہوں نے اپنے اس میں لے لی. پھر اس کے بعد بہت سارے ان کے لفڑے شفڑے چلے, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ گورنمنٹ کا ملازم کریں, یہ وہ کرے, وہ نہیں ہو سکا. کورٹ نے کہا نہیں ہو سکتا. اس کو ہیڈ ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف کا آفس کرتا ہے CSD کو. یہ کیا کرتے ہیں, یہ فوجیوں کو 5% تک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. فریج ہو گیا, فریزر وغیرہ ہو گئے, واشنگ مشین, چھوٹی موٹی جو بھی گھر کی اشیاء ہوتی ہیں, یہ 5% تک فوجیوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اور آپ سویلین جو ہیں 70% سویلین جو ہیں وہ CSD کے اندر جاتے ہیں اور 30% فوجی ہیں. ہم نے 70% پورے کو ٹارگٹ کرنا, لیکن اللہ کرے انشاءاللہ اگر 10, 15, 20% بھی ہم لوگ کامیاب ہو گئے CSD میں نہ جانے کے لیے, سویلینز کو روکنے کے چکروں میں, تو یہ CSD نہیں چل سکے گا. اس کا سالانہ ریونیو ہے تقریباً $1 بلین, تقریباً $972 ملین اس کا ریونیو بنتا ہے. پروفٹ نہیں, ریونیو بنتا ہے. اور یہ ہے جو ہے یہ سارا فوج کو کیٹر کرتا ہے, لیکن یہ آتا نہیں ہے اس ادارے میں. اس کا ڈیٹا بھی اسی لیے بہت سارا موجود نہیں ہے, بڑی مشکل سے اس کا ڈیٹا بہت ساری جگہ سے ملا ہے. آپ اپنی ریسرچ بھی ضرور کر لیں. دیکھیں میں جو بھی آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے اندر غلطیاں میرے سے ہو سکتی ہیں, آپ نے اپنی ریسرچ ضرور کرنی ہے. میں اپنے شوق کے لیے گیا تھا کہ میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے. مجھے جب میں نے دیکھا آنکھیں میری پھٹ کے باہر آ گئی, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. جو یہ CSD ہے, اس کی پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹورز ہیں 110 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, اور یہ موسٹلی فوجیوں کو کیٹر کرتے ہیں. اگر ہم اس کے 70% میں سے 15, 20, 25% بھی سویلینز ہٹ جاتے ہیں تو یہ کام نہیں کر سکے گا. بہت مشکل ہو جائے گا ان کو فوجیوں کو کیٹر کرنا, ان کے لیے ڈسکاؤنٹ دینا نیکسٹ لیول قسم کے, قسطوں کے اوپر موٹر سائیکل, ٹی وی, فریج جو بھی وہ دیتے ہیں. اس کے آؤٹ لیٹس ہیں 18 ایبٹ آباد میں. بھائی ایبٹ آباد کی آبادی اتنی نہیں ہے, 18 ایبٹ آباد میں غزوہ ہند لڑنی ہے تو لازمی بات ہے ایبٹ آباد سے سٹارٹ ہوں گے. یہ 36 راولپنڈی میں, 22 لاہور میں, 19 پشاور میں, 13 ملتان میں, 13 کراچی میں اور 11 کوئٹہ میں. اب ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ آپ لوگ جو بھی CSD سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ ان کے اوپر ایسی لعنت کی پھٹکار کریں کہ ان کے ساتھ جانا ہی ان کو ریڈیو ایکٹیو اتنا کر دیں کہ لوگ, جس طرح محلے میں وہ گندی فیملی نہیں ہوتی جس کے ساتھ بھی لوگ اپنا کسی دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ یار مجھے کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھا پسند کر رہے ہیں, بالکل اسی طریقے ان کو گولی نہیں چلانی بنتی تھی نا. عسکری بینک لمیٹڈ, اب عسکری بینک ہے تو یہ فوجیوں کا ادارہ, اب یہ پبلکلی اسٹاک مارکیٹ, اس کا ڈیٹا میری سمجھ سے باہر ہے. میں بینکنگ کو اتنا نہیں سمجھتا, آپ میں سے کوئی بندہ سمجھتا ہے تو ضرور بتائیں. اس کا ڈیٹا میری سمجھ سے بہت سارا باہر ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ریڈ کر رہا ہوں, لیکن جو مجھے ڈیٹا ملا پاکستان اسٹاک مارکیٹ, کیونکہ اس کی 30% شیئر جو ہے وہ فری فلوٹ میں اسٹاک مارکیٹ کے اندر موجود ہے. $192 ملین کی کل مالیت ہے, یعنی کہ 53.5 ارب روپے کی کمپنی ہے, اور ہر سال یہ
75 मिलियन का यानी कि 21 अरब का प्रॉफिट दे रही है। कौन सी कंपनी जो अपनी पूरी मालियत का आधा तकरीबन 40-45% के आसपास प्रॉफिट में दे रही है? मेरी समझ से ये डेटा बाहर है। अगर मैं इसको गलत रीड कर रहा हूँ मुझे बताएं, और अगर इसी तरीके से है तो मुझे समझाएं कि कैसे, क्योंकि मैं बैंकिंग का आदमी नहीं, उसमें बहुत सारी और चीजें भी थी। 4.65 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट पड़े हुए हैं टोटल। सितंबर 2024 का डेटा है अस्करी बैंक लिमिटेड का, कि अस्करी बैंक के अंदर जो है वो 1.5-2 ट्रिलियन रुपए के एसेट्स मैनेजमेंट हो रही है उनके अंदर। हमें कोई पता नहीं है ये किस तरह की हो रही है, क्या गोरख धंधा अंदर चल रहा है, कोई बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी हैं, सारे फैंसी वर्ड्स हैं, ये कोई बैंकर ही देख सकता है। कहां पे लोन्स किस शरह सूद पे दिए जा रहे हैं, क्या वो लोन्स वापस भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आम बंदों को अगर पता लगे लोन दे रहे हैं 20% पे, फौजियों को लोन मिल रहे हैं 0% पे, 1% पे, 2% पे, तो ये आपने जरूर देखना है। अस्करी बैंक का भी बॉयकॉट करें। और एटीएम इसकी 783 ऑनलाइन एटीएम्स है, ठीक है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। 187 कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर 120 है, 34 है इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर 34 है और मुल्तान के अंदर 13 है। देखें जो एटीएम्स हैं इसकी, उसके अंदर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि लड़के जाके एल्फी लगा डाल के आ जाते हैं, घर में मोबाइल अपना रख के आ जाते हैं। देखें गलत बात है। कुछ कह रहे हैं कि जाके उसको तोड़ फोड़ के आ जाते हैं, मोबाइल फोन और सब कुछ अपना घर रख के शुगल मेले में तोड़ फोड़ के आ जाते हैं। कुछ कह रहे हैं कि कार्ड के ऊपर भी एल्फी लगा के डाल के आ जाते हैं, ये भी गलत बात है। कुछ कहते हैं जाके अंदर पानी शानी डाल आते हैं, कुछ लिक्विड डाल देते हैं उसके ऊपर, एटीएम को किसी तरीके से उसको नापैद कर देते हैं, ये भी गलत बात है। कुछ कह रहे हैं कि शैम्पू जाके उसके अंदर लगा देते हैं सारा, तो वो कार्ड जो बंदा अंदर डालता है उसका कार्ड स्लिप ही हो जाता है, कुछ भी, ये भी गलत बात है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि लोग आपको पता ही है, ये सारी गलत बातें हैं। इनको फाइन हुआ है 36.4 मिलियन रुपए का, ये तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सारे फीन की तस्दीक के मसाइल थे, इन्होंने सही तरीके से इसको नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको 10.3 मिलियन का जुर्माना भी किया, एक और जुर्माना जो कि 1 करोड़ रुपए का बनता है। ये भी इनके जो बैंकिंग ऑपरेशंस है इसका कोई लेना, हमें कोई पता नहीं है कि इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, कोई निकाला गया, क्या किए इन्होंने एग्जैक्टली। ख़वातीन हज़रात, ये डेटा नहीं पड़े हुए, ये पब्लिक कंपनीज है, ये हमारी और आपके पैसों से बनी हुई कंपनीज है और इनका कोई डेटा हमारे पास नहीं है। अन्नी मचा के रखी हुई है। मेरी अभी बात हुई थी एक जानने वाले से, फौजी सीमेंट कंपनी जो है रावलपिंडी रीजन की, उसका बल्क का डीलर, वो बता रहे थे कि उनके पास शिपिंग ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आ ही नहीं रहे फौजी सीमेंट के ऑर्डर्स। इसको जारी रखें बॉयकॉट को। और मार्कर्स आपने याद रखने हैं कि जब इनके टाउट साइफियों की चीखें निकलें, जब ये नूरपुर के ऊपर और बाकियों के ऊपर 30-30%, 50-50% एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो ये काम कर रहा है। स्टॉक मार्केट को ये आर्टिफिशियली जोर लगाने के बाद इनकी स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है। याद रखें, ये पूरा जोर लगा रहे हैं, इनकी स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है। तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। ख्याल रखें और इस को फॉलो वगैरह करें एक्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं तो भी कर लें। और वीडियो जिसने जिधर लगानी है लगाओ भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। आप अपनी मर्जी से आप पैसे कमाओ, और ये बात लेकिन फैलानी चाहिए, बात फैलनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।